ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے تمام شعراء کرام، نقیب اجلاس اور تمام سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک بار باوز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میرا آپ کے روبرو ہونا آپ کو تعجب لگتا ہوگا، کیونکہ اس وقت ہماری تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ جب تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اولیاء کرام کبھی آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ بزرگان دین چاہے کہیں کے ہوں، وہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، لیکن ان بزرگان دین کی جو خدمت کرنے والی کمیٹیاں ہیں وہ ٹکرا جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں مجھے آج آپ کے پاس پہلے آنا پڑ رہا ہے۔ آج ہی سالے بابا کا بھی عرس ہے اور وہاں میں نے 1 بجے کا ٹائم دیا ہے، 12 بجے تک کا یہاں کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ بہت مختصر میں 10 سے 15 منٹ میں آپ کے سامنے رہوں گا، لیکن حالات آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے بھی بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے شہرت یافتہ شعراء کرام، نامور شعراء کرام، خوش دل خوش مزاج شعراء کرام آپ کے اس گاؤں میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جناب زمزم فتح پوری صاحب، جناب عظمت رضا بھاگل پوری صاحب، جناب عباس رضا نوری صاحب، اور شاید تھوڑی دیر میں دلور شاہی صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ اب ہمارے بعد مسلسل ان لوگوں کو آپ کو سماعت فرمانا ہے، یہ آپ کی مرضی پر ہے، آپ جتنے دیر ان کو سنیں، لیکن آپ لوگوں کا اس طرح سے بیٹھنا یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ نسیم سے صاحب کے کہنے پر آپ حضرات ایک بار کھڑے ہوئے تھے، ایک بار میرے کہنے پر بھی کھڑے ہو جائیے، اور سارے لوگ اس طرف آ جائیے، یہ 2 والے حصے میں آ جائیے۔ تو ابھی رات بھر، ابھی تو جلسہ شروع ہوا ہے، تھوڑا سامنے آ جائیے، پیچھے جو ہے آپ لوگ آ جائیے۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے بھی آ جائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ واہ، آگے آ جائیے۔ معزز سامعین کرام، پانچوں پیر علیہ رحمت و رضوان کے آستانے پر ہر سال ہم لوگوں کی حاضری ہوتی ہے۔ کمیٹی کے لوگوں نے جو تاریخ متعین کیا، اس تاریخ پر تمام شعراء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں۔ یقیناً آج آپ تمام شعراء سے بہت اچھی نعت پاک سننے کا موقع ملے گا۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالی ہر ممکن چیز پر قادر ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے۔ اس کے سامنے بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے بادشاہ دھراشائی ہو گئے۔ فرعون ختم ہو گیا، حامان ختم ہو گیا، شداد ختم ہو گیا، ابو جہل ختم ہو گیا، ابو لہب ختم ہو گیا، لیکن ہم لوگ تو بہت کمزور مسلمان ہیں، تھوڑی سی آزمائش میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر رب ہمیں کچھ آزمانا چاہتا ہے، وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو اللہ پر کتنا یقین ہے، تو تھوڑا ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تو ہم اس خدا کے گھر سے دور ہو جاتے ہیں، سجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، رکوع اور سجود سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بیمار پڑ گئے تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں،
روزہ رکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن اگر رمضان شریف سے پہلے تھوڑے بیمار پڑ گئے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یا اور کوئی بڑی مصیبت آ گئی تو ہم اس رب کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں، اس رب کی بارگاہ سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر رب ہم سے آزمائش لے رہا ہے، ہم سے امتحان لے رہا ہے، تو ہم اس کے گھر میں اور قریب ہو جائیں، اس کے قریب ہو جائیں، تاکہ ہمارے آزمائش میں ہم کامیاب ہو جائیں، امتحان میں ہم پاس ہو جائیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ رب صرف ہم سے اور آپ سے آزمائش لے رہا ہے، ہم تو صرف اس کے بندے ہیں، لیکن 1,24,000 کم و بیش جو اس دنیا پر پیغمبر آئے، وہ تو اللہ کے نبی رسول بن کر آئے، نمائندہ بن کر آئے۔ رب نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نمازیں کبھی چھوڑتے تھے، کبھی انہوں نے جو ہے روزہ چھوڑا، کبھی انہوں نے کسی عبادت سے دوری اختیار کی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو آزمائش میں ڈالا، اپنے نبیوں کو آزمائش میں ڈالا، اور ڈال کر ٹیسٹ کرنا چاہا کہ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان کو بھی ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، آزمائش میں ڈال کر دیکھتے ہیں، امتحان میں مبتلا کر کے دیکھتے ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں یا آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، یہ آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بخوبی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، چونکہ ان کا یقین تھا رب پر۔ ہم کہاں رب پر یقین کرتے؟ ہم رب پر اب بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو اپنی زندگی جینے کے طریقے کو اختیار کر لیا، الگ کر لیا۔ ہمیں جینا اپنی زندگی کو کس طرح سے چاہیے تھا، ہم نے اپنی زندگی جینے کے طریقے کو الگ کر لیا۔ جینا ہمیں اس طرح چاہیے تھا جس طرح مجھے نبی نے بتایا ہے جینے کے لیے، لیکن اپنی مرضی سے جی رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا، ابھی ہم اتنے لوگوں میں سے ہاتھ اٹھوائیں گے کہ کتنے لوگوں نے تراویح پڑھا، سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیں گے کہ ہم تراویح پڑھا۔ رمضان میں کتنے لوگوں نے روزہ رکھا، سارے لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے ہم لوگوں نے روزہ رکھا۔ اب میں ایک سوال اور کر دوں گا کہ رمضان میں 30 دن کتنے لوگوں نے 5 وقت کی نمازیں ادا کی، سارے لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے۔ اور اگر ایک سوال اور کر دیں کہ آج صبح سے لے کر کے عشاء تک کتنے لوگوں نے نماز پڑھی، اب اندازہ کیجئے کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے؟ 10 سے 15، 20۔ تو کل جو رمضان المبارک کے مہینے میں پابندی سے آپ نمازیں پڑھ رہے تھے، کیا اس نماز میں اور اس نماز میں فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ کل بھی آپ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ظہری کی نماز ادا کرتے تھے، عصر ہی کی نماز ادا کرتے تھے، مغرب ہی کی نماز ادا کرتے تھے، تو آج بھی آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے، آج بھی آپ کو عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، آج بھی آپ کو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ آپ کے اس علاقے کے بہت اچھے نقیب ہیں جناب نصیب صاحب، اور آپ کے علاقے کے مسجد کے امام بھی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا حضرت ذرا کہہ دیجئے گا لوگ نماز کی طرف آ جائیں۔ مسجد آپ نے خوبصورت بنا دی، مکمل آپ کے محلے کی مسجد ہو گئی، لیکن خوبصورت مسجد بنانے سے رب راضی نہیں ہوتا۔ مسجد میں اے سی لگوا دینے سے رب راضی نہیں ہوتا، مسجد میں نقاشی کروا دینے سے رب راضی نہیں ہوتا، مسجد میں خوبصورت جانماز بچھا دینے سے رب راضی نہیں ہوتا، مسجد میں سجدوں کو مسجد کو سجدوں سے سجا دینے سے رب راضی ہوتا ہے، مسجد میں نمازیوں کی تعداد کو بڑھا دینے سے رب راضی ہوتا ہے۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو میرے گھر کو خوبصورت نہ بناؤ، تم نمازی بن کر خود خوبصورت بن جاؤ، تاکہ کل ہماری اور تمہاری جب ملاقات ہو تو میں کہوں کہ یہ میرا وہ بندہ جس نے میرے گھر کو بھی خوبصورت بنایا اور نماز کی پابندی کر کے خود بھی خوبصورت بن کر میرے پاس آیا۔ تو آزمائش تو سب سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آزمائش ہوئی، آگ میں رب نے کودوایا، راضی ہو گئے، بھاگے نہیں۔ ہم آپ تو بھاگ جاتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ امتحان بھی وہی لے رہا ہے اور کامیابی بھی وہی عطا کرے گا۔ اور حضرت ابراہیم آگ میں کود گئے، لیکن رب نے حضرت ابراہیم کو جلایا نہیں۔ کیوں؟ رب پر یقین تھا،
بھروسہ تھا رب پر کہ وہ آزمائش ہم سے لے رہا ہے، آگ میں ڈالنے کے لیے مجھے کہہ رہا ہے، کودنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن وہ مجھے جلائے گا نہیں۔ حضرت اسماعیل کی گردن پر ان کے باپ سے چھری رب چلوا رہا ہے۔ اس دنیا میں کوئی باپ ہے، اس دنیا میں کوئی باپ جو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے؟ بس اس دنیا میں دو ہی باپ گزرا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلایا، اور ایک حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے 6 مہینے کے بچے کو کہا کہ جاؤ جا کر یزیدیوں سے مقابلہ کر لو۔ اگر ہمارا بچہ 6 مہینے کا ہوتا، 10 سال کا ہوتا، 15 سال کا ہوتا، ہم کربلا جانے نہیں دیتے۔ نہیں، ابھی تمہاری عمر جنگ لڑنے کی نہیں، جہاد کرنے کی نہیں، اسلام کی حفاظت کرنے کی تمہاری عمر نہیں ہے، ابھی تمہاری کھیلنے کی عمر ہے۔ تو کس کائنات کے اندر دو ہی باپ کو رب نے ایسا پیدا کیا، ایک حضرت ابراہیم کو آزمائش میں ڈال کر اسماعیل کی گردن پر چھری چلوایا، صرف محبت دیکھ رہا تھا۔ رب کو اسماعیل کی جان لینے کا کوئی مقصد، کوئی ارادہ نہیں تھا، صرف چھری چلوا کر آزمائش اور امتحان لینا چاہتا تھا کہ ابراہیم بیٹے کی طرف جھک جاتا ہے، یہ رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیتا ہے۔ اور حضرت امام حسین کو بھی رب نے آزمائش میں مبتلا کر کے کربلا پہنچا دیا اور کہا امام حسین اب تمہیں بھی ہم آزمائش میں ڈال کر دیکھتے ہیں، قرآن کی حفاظت کے لیے بچے کو کربلا کے میدان میں بھیجتے ہو یا بچے کو روک لیتے ہو؟ صرف دوستوں کو بھیجتے ہو، صرف جوانوں کو بھیجتے ہو، یا صرف بوڑھے کو بھیجتے ہو، یا بچے کو بھی بھیجتے ہو؟ امام حسین نے کہا نہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے ہم سب کو کربلا کے میدان میں بھیج دیں گے۔ حضرت امام حسین سے بھی آزمائش ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رب نے ڈال کر ان کو بھی آزمائش میں ڈال دیا، ان کو بھی آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو گھبراہٹ ہو گئی، پریشان ہو گئے، رب یہ کیسی آزمائش ہے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنے رب کی بارگاہ میں کہا پروردگار عالم یہ کیسی آزمائش ہے، تو رب نے ایک جواب دیا، تم نے میری ایک بات کو نہیں مانا، تم میری ایک بات کو نہیں مانے، ہم نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ اے رب کون سی بات؟ یونس تم نے کہا کہ جس علاقے میں ہم کو نبی بنا کر رب تم نے بھیجا ہے، لوگ مجھے نبی نہیں مان رہے، لوگ ہمیں پیغمبر نہیں مان رہے، لوگ ہماری باتوں کو نہیں سن رہے، لوگ ہمارے دین کو قبول نہیں کر رہے، لوگ ہمارے مذہب کو قبول نہیں کر رہے، تو میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ 3 دن وہاں رک جاؤ، صرف 3 دن اس گاؤں میں رک جاؤ، لوگ نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لوگ تمہیں رسول نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے کوئی بات نہیں، پیغمبر نہیں مانتے کوئی بات نہیں، مجھ کو ایک نہیں مانتے کوئی بات نہیں، تمہارے دین کو اختیار نہیں کرتے کوئی بات نہیں، صرف 3 دن رک جاؤ، 3 دن کے بعد اس گاؤں کو چھوڑ دینا۔ صرف 2 گھنٹہ بچا تھا، 3 دن مکمل ہونے میں صرف 2 گھنٹہ بچا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ 3 دن پورا ہونے جا رہا ہے، ابھی تک تو کوئی آپ کو نبی نہیں مانے، کوئی پیغمبر آپ کو نہیں مانے، چلیے چھوڑیے گاؤں سے نکل چلیے۔ صرف 2 گھنٹہ پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے اس گاؤں کو چھوڑ دیا۔ رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی میں ڈال دیا کہ یہ تمہاری جو میں نے تم کو کہا تھا کہ 3 دن مکمل گزارنا، 2 گھنٹہ پہلے تم نے میرے حکم کو ٹال دیا، آج تم مچھلی کے پیٹ میں آزمائش کی شکل میں ہو۔ کتنے دن میں رہوں گا؟ رب نے کہا 3 دن، 3 دن، 2 گھنٹہ پہلے آئے ہو، 3 دن رہنا پڑے گا۔ 3 دن جب پورا ہونے لگا تو حضرت یونس نے کہا پروردگار عالم اس مچھلی نے مجھے نوالا بنا لیا ہے، اپنا کھانا بنا لیا ہے، میں اب مچھلی کے پیٹ سے کیسے باہر نکلوں گا؟ حضرت جبریل کو حکم ہوا جاؤ اور جا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جبریل جاؤ اور جا کر یونس کو اس دعا کو پڑھا دو اور کہو کہ اس کا ورد کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چند منٹوں میں مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ اگر ہسٹری بتاتے چلے، لسٹ پیغمبروں کی بتاتے چلے، تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں ہے
جس سے رب نے آزمائش اور امتحان نہ لیا. آپ کے نبی تو امام الانبیاء، لیکن ان سے بھی امتحان لیا گیا، ان سے بھی آزمائش کی گئی، اور میرے رسول سے تو تمام پیغمبروں سے زیادہ آزمائش لیا گیا. لیکن آپ کے رسول کبھی بھی رب کی بارگاہ میں اف تک نہ کیا. لوگوں نے پتھر مارا، لوگوں نے پتھر مارا، لوگوں نے گردن میں رسیاں ڈال کے جانوروں کی طرح گھسیٹا، لوگوں نے کوڑے سے مارا، لوگوں نے مکے سے نکال دیا، لیکن میرے رسول خاموش رہے. میرے رسول خاموش رہے. آپ قربان جاؤ کہ آپ اس رسول کی امت ہو، اور آپ کو ان جیسے اولیاء کرام کا سایہ ملا ہے، ان کا سایہ ملا ہے. ایک طرف ایسا نبی ملا، دوسری طرف آپ کو یہ اولیاء کرام ملے. یقیناً ان سے نسبت، ان سے تعلق، ان سے محبت اگر آپ رکھو گے تو یقین جانو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. ہم لوگ تو نماز چھوڑ دیتے ہیں رزق کے چکر میں، دولت کمانے کے چکر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. دکان گئے، نماز چھوڑ دیا. گاڑی کے ڈرائیور ہیں، نماز چھوڑ دیا. سبزی بیچتے ہیں، نماز چھوڑ دیا. جوتا کی دکان ہے، نماز چھوڑ دیا. اور اس کے بعد دن بھر دکان پر بیٹھ کر گاہکوں کا انتظار کر رہے ہیں. گاہک نہیں آ رہا ہے، بکری نہیں ہو رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے دکان میں. تو برکت جہاں سے ہونی تھی اس کو تو آپ چھوڑ کر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، عور سے پانچوں پیر، نعرہ تکبیر. آپ یہ جان لیجئے کہ اگر آپ بہت سے بڑی دکان کھول کر رکھا ہے تو آپ کے دکان کی برکت نماز ہے. آپ کے دکان کی برکت نماز ہے. اور اگر آپ دکانیں نہ کھول کے رکھے ہوئے تو آپ کے گھر کی برکت نماز ہے. مسلمان دنیا کا سارا کام کر لیتا ہے، صرف ایک کام نہیں کرتا ہے، وہ ہے نماز. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا، موسیٰ میں کس کو رزق دیتا ہوں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، مولا تو سب کو رزق دیتا ہے. کون ہے اس کائنات کے اوپر جس کو تو رزق نہیں دیتا؟ رب نے کہا، موسیٰ میں کہاں رزق دیتا ہوں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، مجھے نہیں معلوم. تو کس چیز کو، اپنے کون سی مخلوق کو تو رزق دیتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شاعر اسلام جناب دلبر شاہی، اولاد غوث اعظم، اولاد سیدنا پاک، عور سے پانچوں پیر، نعرہ تکبیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رزق کہاں دیتا ہوں؟ رب نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا، مجھے نہیں معلوم. حضرت موسیٰ کو رب نے کہا، تمہارے پاس ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس پر ایک لاٹھی مارو. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس پتھر پہ لاٹھی مارا، وہ پتھر 2 ٹکڑا ہو گیا. پھر رب نے کہا، اپنے داہنی طرف جو پتھر ہے اس پر ایک لاٹھی اور مارو. جب حضرت موسیٰ نے اس پر ایک لاٹھی اور مارا، وہ 2 ٹکڑا ہو گیا. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ جو تمہاری داہنی طرف وہ پتھر کا ٹکڑا کیا ہے اس پر ایک ڈنڈا اور مارو. جب حضرت موسیٰ نے اس پر ڈنڈا مارا، اس میں ایک کیڑا نکلا. تو رب نے کہا، دیکھو موسیٰ، 3 تہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی ہم رزق پہنچاتے ہیں. اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، دیکھنے کی طاقت عطا کیا ہے، سننے کی طاقت عطا کیا ہے، سمجھنے کی طاقت عطا کیا ہے، پھر بھی ہم اس رزاق پر بھروسہ اور یقین نہیں رکھتے. اگر آپ کو اپنے کاروبار کو کامیاب کرنا ہے، خود کو کامیاب کرنا ہے، کاروبار کو کامیاب کرنا ہے، گھر میں برکتیں نازل کرنا ہے، تو نماز کی پابندی کرو، نمازی بن جاؤ. اپنے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق نمازی میں کامیابی ہے.
نمازی میں معراج، جتنا وقت میں لے کر آیا تو وہ گلا بھی اتنا ہی ساتھ دیا، چونکہ مجھے جانا بھی ہے بارگاہ خداوندی میں۔ یہی دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نمازی بنا دے، نمازی بن جاؤ۔ مسجدیں آپ نے خوبصورت بنائی، میں نے دیکھا ہے، اور خاص کر نوجوانوں سے میری گزارش ہے، جس مسجد کے امام شکایت کر دے کہ نمازیوں کی تعداد کم ہے، اس مسجد کے نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آج مائک پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، اس سے بڑی بے عزتی اور کیا ہے؟ اسی لیے نوجوانوں آپ نمازی بن جاؤ، جس طرح رمضان میں نمازی بنے اس طرح ہر مہینے نمازی بن جاؤ۔ انشاءاللہ یہ پانچوں پیر کا صدقہ ہوگا، تمام اولیاء کرام کا صدقہ ہوگا کہ پھر آپ کی نیک خواہشات، دلی تمناؤں کو رب کائنات پورا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔